مرسوس نے 6 ستمبر 1965 کی یاد تازہ کی اور یہ ثابت کیا کہ ہماری مسلح افواج اور دلیر عوام شانہ بشانہ کھڑے ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پاکستان کی فضائی حدود کا دفاع پاک فضائیہ کے مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ پاکستان سرزمین کے خلاف ہونے والی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ انشاءاللہ اگلی بار سکور 6-0 تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اللہ کی مدد سے مرسوس نے 6 ستمبر 1965 کی یاد تازہ کی اور یہ ثابت کیا کہ ہماری مسلح افواج اور دلیر عوام شانہ بشانہ کھڑے ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پاکستان کی فضائی حدود کا دفاع پاک فضائیہ کے مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ پاکستان سرزمین کے خلاف ہونے والی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ انشاءاللہ اگلی بار سکور 6-0 تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اللہ کی مدد سے مرسوس نے 6 ستمبر 1965 کی یاد تازہ کی اور یہ ثابت کیا کہ ہماری مسلح افواج اور دلیر عوام شانہ بشانہ کھڑے ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پاکستان کی فضائی حدود کا دفاع پاک فضائیہ کے مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ پاکستان سرزمین کے خلاف ہونے والی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ انشاءاللہ اگلی بار سکور 6-0 تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اللہ کی مدد سے مرسوس نے 6 ستمبر 1965 کی یاد تازہ کی اور یہ ثابت کیا کہ ہماری مسلح افواج اور دلیر عوام شانہ بشانہ کھڑے ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پاکستان کی فضائی حدود کا دفاع پاک فضائیہ کے مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ پاکستان سرزمین کے خلاف ہونے والی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ انشاءاللہ اگلی بار سکور 6-0 تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اللہ کی مدد سے مرسوس نے 6 ستمبر 1965 کی یاد تازہ کی اور یہ ثابت کیا کہ ہماری مسلح افواج اور دلیر عوام شانہ بشانہ کھڑے ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پاکستان کی فضائی حدود کا دفاع پاک فضائیہ کے مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ پاکستان سرزمین کے خلاف ہونے والی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ انشاءاللہ اگلی بار سکور 6-0 تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اللہ کی مدد سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یوم دفاع کی خوشیاں ایک ساتھ پرمسرت دن کے آغاز پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی، فوجی جوانوں کی جانب سے پاکستان زندہ باد اور نعرہ تکبیر کے فلک شگاف نعروں نے دشمن کے دل دہلا دیے۔ مساجد میں ملکی سلامتی، امن اور سیلاب متاثرین کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ یوم دفاع کی مناسبت سے مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروکار تقریب، پاکستان ایئر فورس کے چاق و چوبند دستے نے فرائض سنبھال لیے۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر نے بھی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح خوانی بھی کی۔ نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں یادگار شہداء پر یوم دفاع کی تقریب ہوئی۔ نیول چیف ایڈمیرل نوید اشرف نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ کی مزار اقبال پر حاضری، رینجرز کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ کور کمانڈر لاہور نے مزار پر پھول رکھے، فاتح خوانی بھی کی۔ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی، فوجی جوانوں کی جانب سے پاکستان زندہ باد اور نعرہ تکبیر کے فلک شگاف نعروں نے دشمن کے دل دہلا دیے۔ مساجد میں ملکی سلامتی، امن اور سیلاب متاثرین کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ یوم دفاع کی مناسبت سے مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروکار تقریب، پاکستان ایئر فورس کے چاق و چوبند دستے نے فرائض سنبھال لیے۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر نے بھی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح خوانی بھی کی۔ نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں یادگار شہداء پر یوم دفاع کی تقریب ہوئی۔ نیول چیف ایڈمیرل نوید اشرف نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ کی مزار اقبال پر حاضری، رینجرز کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ کور کمانڈر لاہور نے مزار پر پھول رکھے، فاتح خوانی بھی کی۔ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی، فوجی جوانوں کی جانب سے پاکستان زندہ باد
اور نعرہ تکبیر کے فلک شگاف نعروں نے دشمن کے دل دہلا دیے۔ مساجد میں ملکی سلامتی، امن اور سیلاب متاثرین کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ یوم دفاع کی مناسبت سے مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروکار تقریب، پاکستان ایئر فورس کے چاق و چوبند دستے نے فرائض سنبھال لیے۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر نے بھی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح خوانی بھی کی۔ نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں یادگار شہداء پر یوم دفاع کی تقریب ہوئی۔ نیول چیف ایڈمیرل نوید اشرف نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ کی مزار اقبال پر حاضری، رینجرز کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ کور کمانڈر لاہور نے مزار پر پھول رکھے، فاتح خوانی بھی کی۔ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی، فوجی جوانوں کی جانب سے پاکستان زندہ باد اور نعرہ تکبیر کے فلک شگاف نعروں نے دشمن کے دل دہلا دیے۔ مساجد میں ملکی سلامتی، امن اور سیلاب متاثرین کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ یوم دفاع کی مناسبت سے مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروکار تقریب، پاکستان ایئر فورس کے چاق و چوبند دستے نے فرائض سنبھال لیے۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر نے بھی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح خوانی بھی کی۔ نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں یادگار شہداء پر یوم دفاع کی تقریب ہوئی۔ نیول چیف ایڈمیرل نوید اشرف نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ کی مزار اقبال پر حاضری، رینجرز کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ کور کمانڈر لاہور نے مزار پر پھول رکھے، فاتح خوانی بھی کی۔ 1965 کی جنگ کے شہداء کو خراج عقیدت اور غازیوں کو سلام پیش۔ کہا، ذوالفقار بھٹو شہید نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھ کر ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ یقین، محکم حوصلے اور عزم میں متحد قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ 1965 کی جنگ کے شہداء کو خراج عقیدت اور غازیوں کو سلام پیش۔ کہا، ذوالفقار بھٹو شہید نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھ کر ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ یقین، محکم حوصلے اور عزم میں متحد قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ 1965 کی جنگ کے شہداء کو خراج عقیدت اور غازیوں کو سلام پیش۔ کہا، ذوالفقار بھٹو شہید نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھ کر ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ یقین، محکم حوصلے اور عزم میں متحد قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ 1965 کی جنگ کے شہداء کو خراج عقیدت اور غازیوں کو سلام پیش۔ کہا، ذوالفقار بھٹو شہید نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھ کر ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ یقین، محکم حوصلے اور عزم میں متحد قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ 1965 کی جنگ کے شہداء کو خراج عقیدت اور غازیوں کو سلام پیش۔ کہا، ذوالفقار بھٹو شہید نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھ کر ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ یقین، محکم حوصلے اور عزم میں متحد قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ 1965 کی جنگ کے شہداء کو خراج عقیدت اور غازیوں کو سلام پیش۔ کہا، ذوالفقار بھٹو شہید نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھ کر ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ یقین، محکم حوصلے اور عزم میں متحد قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ 1965 کی جنگ کے شہداء کو خراج عقیدت اور غازیوں کو سلام پیش۔ کہا، ذوالفقار بھٹو شہید نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھ کر ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ یقین، محکم حوصلے اور عزم میں متحد قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ 1965 کی جنگ کے شہداء کو خراج عقیدت اور غازیوں کو سلام پیش۔ کہا، ذوالفقار بھٹو شہید نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھ کر ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ یقین، محکم حوصلے اور عزم میں متحد قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ 1965 کی جنگ کے شہداء کو خراج عقیدت اور غازیوں کو سلام پیش۔ کہا، ذوالفقار بھٹو شہید نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھ کر ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ یقین، محکم حوصلے اور عزم میں متحد قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ 1965 کی جنگ کے شہداء کو خراج عقیدت اور غازیوں کو سلام پیش۔ کہا، ذوالفقار بھٹو شہید نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھ کر ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ یقین، محکم حوصلے اور عزم میں متحد قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔